السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم گزشتہ سبق تختی نمبر 23 اقلاب کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ اقلاب میں کیا ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد صرف اور صرف با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سبق الحمدللہ ہو چکا۔ امید کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ تمام حضرات نے اس کی اچھے سے پریکٹس بھی کی ہوگی اور اچھے سے یاد بھی کیا ہوگا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور سبق پڑھتے ہیں جو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 یرملون ہے، جس کا نام کیا ہے، یرملون ہے۔ دیکھیے تنوین اور نون ساکن کے ٹوٹل قاعدے 4 ہیں۔ ایک اظہار، جی حروف حلقی 6 حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنّے کے جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد اخفا کے کیا ہے، ٹوٹل 15 حروف ہیں۔ اگر وہ حروف آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہے اقلاب۔ اقلاب میں کیا ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد صرف اور صرف با آئے تو وہاں پر نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے یرملون۔ دیکھیے چلتے ہیں آگے، دیکھیے کیا ہے، دیکھیے تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ کیا ہے، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یہ 4 ہے، یعنی اس سے پہلے 3 قواعد گزر چکے ہیں تنوین اور نون ساکن کے۔ نمبر 1 پہ ہے اظہار، نمبر 2 پہ ہے اخفا، اور نمبر 3 پہ ہے اقلاب، اور نمبر 4 پہ کیا ہے، یرملون، ادغام یرملون۔ دیکھیے حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ جیسا ہم قاف طا با جیم دال جن کا مجموعہ خطوب و جدن ہم پڑھے تھے حروف خلخلق والے سبق میں، ایسے ہی یرملون یا را میم لام واو نون اگر جن کا مجموعہ کیا ہے، اگر ان حروف کو ملا دیا جائے تو کیا بنتا ہے، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یرملون ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے، یرملون ہے۔ تو کیا قاعدہ ہے اس کا، چلیے دیکھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یہاں پر بھی منشن کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ دو نام ہیں، ادغام بلا غنہ بھی کہہ سکتے آپ اور ادغام تام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کب، یا را میم لام واو نون یرملون میں سے صرف اور صرف لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کے پڑھنا ہے۔ ہم اب تک پچھلے 3 قواعد میں کیا پڑھتے ہیں، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کے پڑھنا ہے۔ لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کے کس طریقے سے پڑھیں گے، چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ، دیکھیے یہاں پر دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میں را آ گیا۔ را کس میں سے ہے، را حروف یرملون میں سے ہے۔ تو صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں، لام اور را دونوں صورتوں میں بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے، بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے۔ کیسا، محمد الرسول اللہ، غنّہ نہیں ہے یہاں پر نون کی آواز ناک میں نہیں جا رہی ہے، یہ بات بتانا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا۔ چلیے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم ہا پیش نہیں، میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم میم زبر ما، محم دال را پیش در، محمد را زبر را، محمد را سین وو پیش سو، محمد الرسول لام لام پیش لل، محمد الرسول لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے میم کے اوپر پیش حرکت جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، ہا پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، میم پر تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے۔ دال پر تنوین کے بعد یرملون میں سے را آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیسا بولیں گے اس کا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے۔
بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنّہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنّہ کسے کہتے ہیں بولے تو آپ حضرات کو یہی کہنا ہے کہ لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام تام کسے کہتے ہیں تب بھی یہی قاعدہ پلے ہوگا کہ لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لفظ اللہ سے پہلے لام پر پیش، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، ہا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ مر ربک، مر ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک۔ دیکھیے یہاں پر تنوین یا نون ساکن، یہاں پر تنوین آ گیا تھا، اب یہاں نون ساکن کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد میں را ہے، کیا ہے را ہے، تو یہاں پر قاعدے میں کیا ہے لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کی ملا کر پڑھیں گے۔ کیسا؟ یہاں پر نون نہیں پڑھا جاتا، مر ربی کا ڈائریکٹ میم کو را سے ملائیں گے۔ ہم اس سے پہلے کے قواعد میں کیا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں آ رہی تھی، لیکن لام اور را کی صورت میں ادغام یرملون والے قاعدے میں لام اور را کی صورت میں بلا غنّے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مر ربک، با پر تشدید، تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے، کاف پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ غفور الرحیم، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را زبر ر، غفور، را زبر را، غفور الر، حا یا زیر حی، غفور الرحیم، میم 2 زبر من، غفور الرحیمن، غین پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، واو پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے، حروف مدہ تنوین کے بعد، را پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ادغام یرملون میں سے را آ رہا ہے، بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے یا حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، میم پر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ عیشۃ راضیہ، عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش، تا را زیر تر، عیشۃ، را الف زبر را، عیشۃ را، ضاد زیر زی، عیشۃ راضی، یا زبر یا، عیشۃ راضیہ، تا 2 زیر تن، عیشۃ راضیۃ۔ یا پر جزم حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، شین پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، تا پر تنوین، تنوین کے بعد یرملون میں سے را آ رہا ہے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کی ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنّہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے را پر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، ضاد کے نیچے زیر، یا پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، تا پر 2 زیر تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ادغام لام، یہ ہو گیا را کی مثال ہے، یہاں پر تنوین بھی دیے صاحب کتاب اور نون ساکن بھی دیے، ٹھیک ہے۔ تنوین اور نون ساکن دونوں صورتوں میں بنا غنّے کے جلد پڑھیں گے۔ اب بچ گیا لام، اب دیکھو لام کی مثالیں دیکھیے، من لدنہ، من لدنہ، دیکھو ہم نون کو نہیں پڑھ رہے، مل، مل، من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے لام آ رہا ہے، بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنّہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ لام پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، نون کو ظاہر کر کے بلا غنّے کے جلد پڑھیں گے، من لدنہ، کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، کل، لام زبر ل، کل ل، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ، لام پر تشدید 2 بار پڑھتے ہیں، پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، لام پر تشدید، لیکن یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، بلا غنّے کے جلد پڑھیں گے۔ لام پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ہا پر الٹا پیش، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، یکلہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکلہ، ہا الٹا پیش ہو، یکلہ، یا پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے لام آ رہا ہے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنّے کی ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنّہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ ہاں پر الٹا پیش، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ رزقا لکم، را زا زیر رز، قاف لام زبر قل، رزقل، لام زبر لا،
رزقل کاف میم پیش کم رزقلکم، زا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے یرملون میں سے بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے، کاف کے میم پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، افل لکم، کس طریقے سے پڑھیں گے ہم، افل لکم، اف فل لکم ایسا نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جاتا، ایسے ہی رزقل لکم ایسا نہیں پڑھیں گے، ایک ہی رزقل لکم افل لکم، فا پر تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، تنوین کے بعد، فا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آ رہا ہے، لام اور را کی صورت میں بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام پر جزم حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، لام پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، میم پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، مل لبن میم لام زیر مل لام زبر لا مل با زبر با مل با نون 2 زیر نن مل لبن، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے یرملون میں سے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، با پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، نون کے نیچے تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، امید کرتی ہوں کہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا انشاءاللہ، یعنی مطلب مکمل واچ کیجئے، بنا آگے بڑھائے، بنا اسکپ کیے، مکمل سنیے ہمارے اس سبق کو، تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو یرملون والا قاعدہ جو لام اور را کی صورت میں بغیر غننے کے ملا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بھی قرآن شریف میں کھول کے آپ پڑھیں گے ان دونوں صورتوں میں آپ انشاءاللہ کبھی نہیں مطلب اٹکیاں آئیں گی انشاءاللہ، اگر آپ اچھے سے سمجھ کے پڑھیں گے اس کو اور قواعد کے ساتھ اس سبق کو اچھے سے یاد کریں گے، ٹھیک ہے، ایک بار عوام پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشت راضیہ من لدنہ کل لہ یکن لہ رزقا لکم افل لکم من لبن، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اگر آپ نہیں ہیں تو، اور زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو کیا ہے شیئر کریے، ثواب کی نیت سے خود بھی پڑھیے اور آگے بھی پہنچائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔